بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ جی ہاں، آج ہم تذکرہ کریں گے ان بدنام زمانہ کریکٹرز کا جن کی وجہ شہرت، ان کی شہرہ آفاق بدنامی ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک انسان کی غداری اور 200 سالہ غلامی۔ غدار ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی پاکستانیوں کے ذہن میں دو نام آتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق۔ آج تک آپ نے ہمیشہ میر جعفر کا نام پہلے اور میر صادق کا نام بعد میں ہی سنا ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میر جعفر کون تھا؟ اس نے کیا غداری کی؟ اور اس نے کس طرح ہندوستان پر انگریز کے قبضے کی راہ ہموار کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، ہیروز کی بات تو کرتے رہتے ہیں، آج ویلن کی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی بروقت خبر ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین، میر جعفر کا پورا نام میر جعفر علی خان بہادر تھا، جو متحدہ ہندوستان کی ریاست متحدہ بنگال میں غداری کے ذریعے نواب بنا۔ میر جعفر کے دادا سید حسین طباطبائی عراق کے شہر نجف سے ہجرت کر کے مغل بادشاہ اورنگزیب کی دعوت پر دہلی آئے اور قاضی مقرر ہوئے۔ طباطبائی نے اورنگزیب کی بھتیجے سے شادی کی۔ میر جعفر کی پھوپھی بنگال کے نواب علی وردی خان کی اہلیہ تھیں۔ نواب علی وردی خان کے نواسے سراج الدولہ بعد میں بنگال کے نواب بنے اور انہی کے ساتھ میر جعفر نے غداری کی۔ میر جعفر نے نواب علی وردی خان کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ وہ نواب کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس نے علی وردی کی بہن سے شادی کر لی، جس کے بعد اسے بنگال کی فوج کا سپہ سالار تعینات کر دیا گیا۔ نواب علی وردی خان کی وفات کے بعد ان کے نواسے سراج الدولہ بنگال کے نواب بن گئے، لیکن میر جعفر کی ہوس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے خود بنگال کا تخت حاصل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی اور تاج برطانیہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیا۔ میر جعفر نے برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ کلائیو کے ساتھ خفیہ ڈیل کی، جس کے تحت برطانوی فوج نے پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ پر حملہ کرنا تھا اور یہیں پر میر جعفر نے اپنا اصلی رنگ ظاہر کرنا تھا۔ سن 1757 میں پلاسی کے مقام پر جنگ ہوئی، جس کو تاریخ میں جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں میر جعفر نے غداری کی۔ جنگ کے لیے میدان سجا
تو برطانوی فوجیوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی تگڑی سپاہ تھیں۔ لیکن میر جعفر، اس کی غداری کے باعث نواب کو یہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میر صادق آخر کون تھا اور کس وجہ سے مشہور ہوا؟ جی ہاں، دوسرا مشہور کریکٹر میر صادق، یہ سلطان حیدر علی کا معتمد خاص تھا۔ حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا، مذہباً شیعہ اور اجمی النسل تھا۔ میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا، اگرچہ پھر بحال بھی کر دیا، لیکن میر صادق نے یہ بات دل میں رکھی۔ وہ کینہ پرور شخص اپنی توہین کے انتقام پر تلا ہوا تھا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی، ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرہ غم نباشد رکھا۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ میر صادق نے اسے ناکام بنا دیا۔ میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر ہی نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ میر صادق کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا۔ سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران آخری دن 4 مئی 1799 کو انگریزوں کی آمد کی خبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈگی کے دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کرا دیا۔ اس غدار کو خوف تھا کہ سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے۔ دروازے بند کر دینے کے بعد اس نے فصیل قلعہ پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز فوج نے 3 اطراف سے سمٹ کر فصیل قلعہ پر گولیاں برسائیں، جس کی وجہ سے میسور میں اس جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شکست سے اسلامی ریاست میسور ختم ہو گئی۔ میر صادق کو 1799 میں سرنگا پٹم کی جھڑپ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے بطور غدار میر جعفر کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن۔ جی ہاں، علامہ محمد اقبال کے اس تاریخی اور ضرب المثل شعر نے نہ صرف ان کریکٹرز کو اردو ورثہ میں بدنامی کا جاویدانی مقام بخشا ہے، بلکہ اسی شعر کی بدولت میر جعفر کا نام پہلے اور میر صادق کا نام یکے بعد دیگرے نہلے دہلے کے طور پر زبان زد عام ہے۔